یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اس لیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اور سب سے بڑھ کے سفر طائف کا جو سبق مجھے اور جو فلسفہ آج ہم بھول چکے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان، نہ نصرت کی شان، یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے۔ آج کے سیرہ کا لیکچر کا آغاز میں اپنے مینٹور مفتی جمیل صاحب کے اس کال سے کرتا ہوں، اور اسی بات کو مزید کھولنے کے لیے انہوں نے ایک اور بات اس کے ساتھ کہی تھی کہ آج آپ مسلمان کی زندگی کو دیکھ لیں اور کافر کی زندگی کو دیکھ لیں تو اس میں کوئی بڑا واضح فرق نظر نہیں آتا۔ اب آپ اس بات کو اگر اپنے اوپر پٹ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ صبح اٹھ کے لے کر شام تک 24/7 اور مہینے کے 30 دن اور اس طرح پورا زندگی، اپنے بال بچے، روٹی روزی، اس کے سوا مسلمان کی زندگی میں کیا مشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقصد نبوت کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا کوئی جگہ ہے اس کی؟ تو اس لیے مفتی جمیل صاحب نے یہ کمال قول بتایا کہ جو ہمارے دل کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہ زندگی برائے زندگی نہیں گزارتا، وہ اس دنیا میں روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ہی اپنی ساری زندگی کی تگدو کو جاری نہیں رکھتا، بلکہ وہ سب سے پہلے سب سے اوپر مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ جو سیرہ کا لیکچر ہے، اس میں جو آج ٹاپک آئیں گے، سب سے پہلے تو دختران خیر الانام کے نادر ہار کے موتی میں سے دوسرا موتی یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اور پھر ہم ہجرت حبشہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو غم کا سال تھا وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی پچھلے لیکچر میں۔ تو اس لیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اور سب سے بڑھ کے سفر طائف کا جو سبق مجھے اور جو فلسفہ آج ہم بھول چکے ہیں اور اس کی وجہ سے امت جس حال میں ہے اس کو سننا لازمی ہے۔ یہاں ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں بالکل آغاز میں ہی کہ آگے آپ جب سفر طائف سنیں گے اور اس کے اینڈ میں جب آپ کے سامنے میں اس کا فلسفہ رکھوں گا پوائنٹ وائز، تو بس ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 4 دفعہ سننے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ مذاکرہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد مجھے اور آپ کو جب تک لازمی اپنے اندر اس کو شامل نہیں کریں گے، یعنی جب تک ہم اس مذاکرے کو زندہ نہیں کریں گے تب تک ہماری امت کے حالات نہیں بدل سکتے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی گفتگو ہوگی، تو اس لیے آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے سیرت خیر الانام، دختران خیر الانام میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی طرف۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ کائنات کے سب سے عظیم والدین کے گھر وہ پیدا ہوئی، اور کن کے سامنے پرورش پائی، کن کی آنکھوں کے سامنے پرورش پائی۔ آج آپ اور میں جانتے ہیں، اور اس پہ ہی بہت گفتگو بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ روشنی لے کر اور کچھ پوائنٹس لے کر ہم اپنی نسل کی آبیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جس گھر میں ہوئی ہے اس سے پاک باز اور اس سے بہتر پرورش کیا کوئی سوچ میں آ سکتی ہے؟ تو بس یہی کافی ہے ان کے ذکر خیر کے لیے کہ کن کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے پرورش پائی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ شادی ہوئی جب بڑی ہوئی آپ کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی پھوپھیاں آپ کے پاس آ گئیں اور انہوں نے کہا آپ سے کہ یا رسول اللہ، آپ ابو لہب کے سامنے اپنی دعوت نہ رکھیے گا کیونکہ وہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرنے کا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام ہر ایک تک پہنچایا، تو ابو لہب تک بھی پہنچا۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو کچھ لوگ مکہ کے وہ ابو لہب کے پاس اور اس کی بیوی کے پاس آگے اور کہا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے اور یہ الفاظ آئے ہیں تمہارے بارے میں۔ اس سے ظاہری بات ہے ابو لہب کی بیوی اور ابو لہب کا غصہ ویژولائز کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا، اور ابو لہب چونکہ اس کی بیوی اس پہ حاوی تھی تو اس لیے ان دونوں نے بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ فی الفور طلاق دے دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد پھر
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس معاملے میں آپ کو ایک بک کا حوالہ پیش کرتا ہوں جہاں سے یہ سارا میں نے مواد لیا ہے۔ وہ احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب ہے خواتین اہل بیت، تو اس میں بڑی خوبصورت تفصیلات ہیں، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جو 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، اس کی وجہ سے ان کے یہاں ورم ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی 6 سال کی عمر میں اللہ پاک نے واپس لے لیا۔ بہت بڑی فضیلت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد میاں بیوی نے جو ہجرت کی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ فضیلت آئی۔ 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور دوسری مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی انہوں نے۔ لیکن جب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آ رہے تھے، جب آپ گھر پہنچے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہنچی، تو تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں۔ تو اب آپ یہ خود کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ کس قدر قربانیاں لگی ہیں اہل بیت کے گھرانے سے بھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، یہ سب کی سب اعلیٰ درجے کی قربانیوں سے بھری پڑی، اور سوائے قربانی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح انہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، اور 1 سال کے بعد جب بدر کا مارکہ برپا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام کے لیے جب گئے ہیں اس مارکے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ گئے کہ ان کو اس وقت خسرہ کی بیماری لاحق تھی اور وہ بیماری کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اور جب آپ بدر میں پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اس طرح خبر لے کے پہنچے ہیں فتح کی، تو اس وقت ان کو دفنایا جا چکا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والدہ وفات پا رہی ہیں، والدہ سے نہ مل سکی، اور جب خود وفات پا رہی ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، والد محترم سے نہ مل سکی، اور والد محترم جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے جنازے اور تجہیز و تکفین میں بھی نہ شامل ہو سکے۔ یہ قربانیاں کبھی میں نے آپ نے سوچا کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں لگ کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے؟ کیا احساسات ہیں، یہ آج آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نہ بیٹی وفات کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکی، نہ اپنی والدہ کی وفات کے وقت مل سکی، نہ ان کی بڑی بہن زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں ہے، وہ بھی ان کی وفات کے وقت نہ مل سکی، نہ شامل ہو سکی ان کی تجہیز و تکفین میں، نہ یہ ان کو دیکھ سکی۔ یہ ساری چیزوں کا سم اپ کبھی کبھی کسی وقت فارغ بیٹھ کے تو سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ قربانیاں لگی ہیں، اور کیا جذبات و احساسات ہوں گے اس وقت ان سب کے۔ یہ ویژولائز کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم نے ہجرت حبشہ کے مقام پہ اپنا پچھلا لیکچر ختم کیا تھا، تو اس میں سے چند باتیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خاندانوں میں سے 100 افراد کو اجازت دی تھی اور وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو یہاں میرے سب سے فیورٹ ترین سیرت کے رائٹر عادل صلاحی صاحب نے اپنی کتاب محمد مین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے اوپر بہت کمال پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ جو مجھے اور کہیں جگہ دیکھنے کو نہیں ملے۔ اس میں سے ایک اہم ترین پوائنٹ کہ جو میرے ہر لیکچر میں آ جاتا ہے اور میں اس کو پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں، فرقہ واریت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف قبائل کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کی بھی کوشش تھی، ایک اجتماعیت کی، اور اب آپ ایک ٹیم ورک ہو، کوئی اور قبیلہ یا اپنی کسی اور نسبت کو اب پیچھے چھوڑ دو اور اس کے بعد صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے مل کر ایک ہو کر کام کرو۔ کیا یہ آج میرے آپ کے معاشرے میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، فلاں فلاں فلاں، اس تفریق کے اندر یہ سیرت کا پوائنٹ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ تو یہ سیرت کی روشنی سے تو ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس روشنی سے تو بالکل کٹ آف نظر آتا ہے یہ معاشرہ۔ کہاں وہاں مختلف قبائل، اور آپ جانتے ہیں وہاں قبائلی سسٹم کیا تھا کہ اپنے قبیلے کے لیے کوئی کسی دوسرے قبیلے کا رائٹ اور رونگ اور اس کا حق پر ہونا یا اپنا ناحق پہ ہونا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، صرف قبیلہ اور بس، دیٹس آل۔ اس چیز کو ٹرانسفارم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت کی روشنی ایک ایسی چھوڑی ہے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح تک ایک مسلمان صرف ایک مسلمان بن کے سوچ سکتا ہے،
اور اسی ہجرت ابشہ کے تناظر میں عادل صلاحی صاحب نے ایک دوسرا پوائنٹ کمال ریز کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر انسٹل کر دیا, یہ چیز پیدا کر دی, سمپلی مسلم, دیٹس آل. صرف مسلمان ہو, کوئی اور نسبت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ پورے دنیا کے 155 ممالک آپ کے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں کہ آپ کو اسلام سے ہٹا کر چھوڑ دیں, اور آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح ٹکڑیوں میں بٹ کے, اس طرح فرقوں میں بٹ کے. تو یہ وہ سیرت کے پوائنٹس ہیں کہ جن کو بولنے اور بولا بھی نہیں جا رہا اور سنا بھی نہیں جا رہا, اور اس لیے ہم ہمارے حالات بھی نہیں بدل رہے. اس کے بعد جب غم کا سال تھا, اس میں ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئیں, اور اس کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے نکاح فرمائے ہیں, 2 نکاح فرمائے ہیں. پہلا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں آ گئیں, شفٹ ہو گئیں, اور وہ آپ کے ساتھ رہیں. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ کو انشاءاللہ آگے پہنچا دی جائے گی. اس کی یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کا نکاح, یہ دونوں نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے ہیں, اور عرب کے اس وقت کے رائج مروجہ کلچر کی وجہ سے شوال میں نکاح کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. تو یہ بھی پوائنٹ تقریباً ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے کہ جو بدعات اور جو غلط رسم و رواج قائم ہو گئے ہیں, اس کو ختم کرنا بھی دیکھ لیں. نبی جی کی زندگی کے ہر لمحے کے اوپر اس کو ختم کیا جا رہا ہے. جیسے منہ بولے بیٹے کے بیوی اس کی متعلقہ کے ساتھ شادی کرنا, یہ بھی اس وقت اتنا شور و غل اٹھا, آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے اللہ پاک نے اس کو بھی وہ اس وقت ختم کروایا. تو اسی طرح نبی کی زندگی اور نبی کے دعوت دینے والے ان کے امتی, وہ سب سے زیادہ ضرورت جس چیز پہ دیتے ہیں وہ حق بھی پہنچاتے ہیں, اور باطل کا رد بھی اسی وقت کیا جا رہا ہوتا. تو اس لیے یہ دونوں نکاح شوال میں ہوئے ہیں. سفر طائف یہ 10 نبوی میں ہوا, اس کے فلسفے کو آج جانیں گے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہے, اس کو آج ہم انشاءاللہ جانیں گے. لیکن سب سے پہلے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے بھی ہم انشاءاللہ روشنی پاتے ہیں. سلسلہ نسب جو ہے لوی بن غالب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے. سابقون الاولون میں سے ہیں, ابن سعد کی یہ روایت ہے. اور سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شادی کا اہتمام نہ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو رشتہ بیوہ کا ہے, اور ایک رشتہ وہ آپ کے محبوب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہے جو کنواری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پا کر وہ سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی ہیں. ان کے والد بڑے بوڑھے تھے, وہ ان سے آ کے انہوں نے بات چیت شروع کی ہے. تو انہوں نے آواز دی اپنی بیٹی کو, اور ان سے کہا کہ آپ ان کی مرضی اور رائے خود ہی پوچھ لیں. پھر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں, اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں بات کی ہے, اور رضامندی کے بعد ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ان کے ایک ہی بھائی تھے. یہ بیرون شہر اپنے کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے, ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا, تو وہ اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے, تو اس لیے انہوں نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور بہت ہی دکھ اور غم کا اظہار کیا. لیکن الحمدللہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں اور بہت اچھے صحابی رسول بنے ہیں. تو تمام امہات المومنین میں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا شرف صرف اور صرف سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں اکیلی 3 سال تک رہی ہیں, اور کوئی بھی ام المومنین شریک نہیں رہی ہیں. ہجرت کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کے آئی ہیں تو اس دوران یہ 3 سال تک حرم مبارک میں اکیلی رہی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے. دھرم کبھی ان کے پاس نہیں رہتے تھے, بہت زیادہ فیاض اور سخی تھی. آپ آگے چل کے بھی دیکھیں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا تو ایک چیز بڑی کامن تھی کہ درہم اور دھرم کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. کبھی جب جیسے کچھ آیا فوراً اس کو غریبوں میں بانٹ دیا. تو یہ بھی تو آج کی خواتین کو اس روشنی میں سے بھی تو کوئی حصہ لینا چاہیے کم از کم. اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور خوشی کے لیے ایک
اپنی ایک عظیم مثال قائم کی ہے، اور پھر 80 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو میں ان کے ذکر خیر کا اختتام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں دل کی پاکیزگی اور نفاست میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتی۔ دل کی پاکیزگی، تو یہ جو دل کی پاکیزگی ہے، آج کے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ کسی کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، برے خیال، اگر اس نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، پھر بھی دل کو پاکیزہ رکھنا، یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دینے والی خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سفر طائف کی طرف کہ جیسے ہی وفات ابو طالب ہوئی تو اب قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک تو یہ وجہ بنی، اور دوسری وجہ کیا بنی کہ جناب ابو طالب کی جگہ لی ہے ابو لہب نے، اس کے قبیلے کے لیڈر کے طور پہ، اور وہ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کی جو حمایت اور جو نصرت تھی وہ ایک دم فوراً ہٹ گئی۔ اب قریش بھی جان گئے تھے کہ اس سیٹ کے اوپر ابو طالب کی جگہ جو ابو لہب بیٹھا ہے وہ ہمارا ہی بندہ، اس لیے انہوں نے پرزیکیوشن اور مظالم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ طائف کی طرف گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ کتنے دن کا وہاں سفر تھا۔ بہرحال یہ تو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے جو بھی قبائل پڑھتے تھے آپ نے ان سب کو دعوت اسلام دی۔ کیسا کمال ایک داعی کے لیے اس میں ایک لیسن ہے کہ جتنے بھی دعوت کے کام کرنے والے ہیں وہ کسی طبقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اور بالخصوص آج کے دور میں تو جو پڑھا لکھا طبقہ، جو بیوروکریسی اور جو جوڈیشری اور یہ جو ایک ملک کے ایک ریاست کے ستون مانے جاتے ہیں، ان سب تک جو ہم آج اپنا سیرت کا اور دین کا پیغام پہنچانے میں ٹوٹلی ناکام اور فیل ہیں، تو اس سے اگر ہم واپس آئیں اور ان سب پہ بھرپور محنت کی جائے تو پھر ہم سیرت کی اس ڈگر پہ واپس چل پائیں گے۔ راستے کے قبائل کو آپ دعوت دیتے دیتے وہاں عمر بن عمیر کے قبیلے کے اس کی اولاد تھی، اس کے 3 سرداروں عبد یالیل، حبیب اور مسعود، ان تینوں کو جا کر آپ نے پہلے دعوت دی۔ اس لیے سیرت نگاروں نے یہاں بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کسی بھی قوم کے سرداروں کو یا قائدین کو دعوت دینا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ بہرحال ان تینوں نے بدبختوں نے انکار کیا ہے اور مختلف جوابات دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، تم نے انکار تو کیا ہے لیکن میری اور اپنی گفتگو کو باہر نہ نکالنا، اپنے تک ہی رکھنا۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نوجوان اور آوارہ اور بدمعاش اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ایک جگہ پہ پتھر جمع کیے ہوئے، اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دونوں سائیڈ پہ لائنز بنا کر نعوذ باللہ جیسے ویٹ کر رہے ہیں اور کھڑے ہوئے دونوں جانب پہ صفے بنا کر وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے آپ کے اوپر وہ سنگ باری شروع کی ہے اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں، اور خاص طور پر آپ کی ایڑی مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کا بھی نشانہ لے کر وہ پتھر مارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو لہان ہو کے بھر گئے ہیں، اور آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی ہے۔ یہ تھے تو آپ کے دشمن، لیکن آپ کی اس حالت کو دیکھ کر اور ان کا بھی دل نرم ہوا، اور انہوں نے اپنے غلام، ایک عداس نامی غلام کو ایک تھال میں انہوں نے انگور کا خوشہ رکھ کر انہوں نے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ غلام لے کے خوشہ آیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھایا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے علاقے کے جو نبی تھے وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے اس بات کے اوپر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما، اور عداس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ واپس یہ منظر سارا عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے۔ وہ جب واپس ان کے پاس گئے تو عتبہ شیبہ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا دین اس سے بہتر ہے، یہ تم کیا کر رہے تھے، کہیں ان کے دین کو قبول نہ کر لینا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس ہوئے ہیں تو ایک بہت مشہور فریاد ہے، ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
یہ جنوں کے آپ کی تلاوت کو سن کر جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ قرآن پاک کا بھی حصہ بنا ہے۔ تو یہاں سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ اللہ کی قسم آپ پوری سیرت مبارک دیکھ لیجئے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اس طرح انہوں نے شدید اذیتیں یا مظالم ڈھانے کی کوشش کی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی خالق کائنات نے کی۔ تو یہاں بھی یہی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ سفر طائف کے غم کو بھلانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سامنے یہ واقعہ لے آئے کہ دیکھیں آپ یہ انسان اگر ابھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو یہ جن ایمان لے کے آ گئے۔ تو پھر آپ جب واپس آئے ہیں مکہ کے قریب تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اب کیسے جائیں گے، مکہ میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انشاءاللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ پھر اخنس بن شریک جو ہے اس سے سب سے پہلے جا کے پناہ کی درخواست کی گئی، لیکن اس نے پناہ دینے سے انکار کی۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مطعم بن عدی سے جب کہا تو اس نے کہا ہاں میں پناہ دوں گا۔ اپنے چاروں بیٹوں کو ہتھیار لگا کر وہ آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کا اعلان کیا ہے اور آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب یہاں سیرت نگاروں نے بڑا کمال پوائنٹ اٹھایا ہے، اس موقع پر جب کہ مکہ میں داخل بھی نہیں ہو پا رہے، اس وقت کسی نے سوچا ہوگا کہ 2 ارب لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے؟ اور وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث شریف پچھلے لیکچر میں بھی گزری کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کا کلمہ نہیں داخل ہوگا، چاہے غالب ہو کے چاہے مغلوب ہو کے۔ تو اب آپ ذرا ویژولائز کریں کہ کیا عزم چاہیے آج کے محنت کرنے والوں کو دین کی، سیرت سے کیسی روشنی لینی چاہیے۔ سیرت تو ہر وقت حوصلہ افزائی کرتی نظر آتی ہے، روشنی دیتی نظر آتی ہے، ایک بندے کو کھڑا کرتا نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہاں مکہ میں داخلہ اس وقت جو ہے وہ مشکل ہوا اور کہاں اس کے صرف چند سالوں کے بعد، کوئی 12-13 سالوں کے بعد 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت اسلام آ گیا، حکومت آ گئی۔ اور پھر صدیق اکبر کے اگر دور کو شامل کر لے تو مزید 12-13 سالوں کے بعد تو کوئی لاکھوں مربع میل پہ اسلام کا کلمہ آ گیا۔ تو یہ اسلام کی اصل پاور ہے، اس کو سمجھ کے جو آج بھی محنت کرے گا وہ انشاءاللہ رزلٹ لے گا۔ جیسے میں نے کل کمیونٹی میں بھی لگایا کہ بھئی آپ اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے محنت کیجئے، اور یہ میری ای میل ہے تو مجھے ای میل پہ بہت اچھی 2-3 ای میلز آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور ہم اس کے لیے بتائیں کہ ہم اس طرح پوری سیرت کی روشنی کو کیسے پھیلائیں۔ تو یہ 2-4 اور پاکستان کے ہر صوبے میں اگر ایک مدرسہ صرف کھڑا ہو جائے اور اس طرح پوری سیرت کا دورہ کروانا شروع کر دے اور پوری سیرت کے یہ تمام انسانیت کو کھڑی کرنے والے پرعزم قسم کی باتیں سامنے آئیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ امت واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ طائف کا کیسا سفر تھا کہ وہاں کا ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اداس تو غلام تھا لیکن وہاں اس قبیلے کا شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھے کہ مکہ آئے ہیں اور آج کے 3 سال کے بعد اور ہجرت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی جو محنت ہے وہ ایک عزم مانگتی ہے۔ اور ایک سیرت نگار نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ طائف میں جب آپ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج اور کردار کو بھی جانتے تھے۔ آپ بیسیکلی طائف کیا تھا، یو کین سے جسٹ لائک ایک مری، کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کا وہاں ایک صحت افزا مقام ہے، ایک ہل سٹیشن ہے اور وہاں ان کے کچھ آرچرڈز ہیں اور وہ فارم ہاؤسز ہیں اور وہ جہاں جا کے اپنا کچھ فارغ ٹائم گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایسے ہی مغرور لوگ ہیں جیسے مکہ کے سردار ہیں، جیسے مکہ کے دولت مند لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہ جانتے تھے کہ یہ مغرور ہیں، یہ سب کچھ ہیں، پھر بھی ان کو دعوت دینے کی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بدبخت اپنے اس دولت کی فراوانی اور مکہ کے سرداروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے سردار ہیں، تو یہ کیسا اپنا ٹیمپر رکھتے ہوں گے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ 10 سال کا تجربہ مکہ کے سرداروں کا بھی ہے اور اس لیے یہ تجربہ شو کرتا تھا کہ وہاں جا کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے، لیکن مجھے ہے حکم ازاں، اس لیے آج کے بعد ہر مسلمان کو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کے ذمہ ہے آپ سیرہ دورہ کرائیں، آپ سیرت پوری پڑھائیں۔ رزلٹ کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے، آپ کے مرنے کے بعد آتے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو بس اس محنت کو جاری رکھیں۔ پھر توحید کا پیغام لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس کہ جن کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پوری سیرہ مبارکہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ آپ نے کہا تو سخت ترین جو واقعہ ہے وہ اس کا طائف کا ہے، پھر بھی آپ کا عزم ہے کہ آپ گئے ہیں۔
پھر ایک سیرت نگار نے تو اتنی خوبصورت بات لکھ دی، انہوں نے کہا کہ مایوسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے طائف میں اسے ایک لائن پہ قربان جاؤں، کیا خوبصورت بات ہے کہ اتنے پتھر پڑ رہے ہیں، اور ایک سیرت نگار کے مطابق آپ نے ایک ماہ وہاں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا، کسی نے نہیں لیا، یعنی ایک ماہ تک محنت کر کے، اور کیا رزلٹ مل رہا ہے اس کے سامنے تو ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مایوسی ایسے کھڑی ہے کہ میرے آگے سے گزر کے دکھائے کوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تو اس کو تو سوچ میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کی دیوار کو بھی گرا کر، اور آپ نے جو فریاد اللہ پاک سے کی ہے، اب میں اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے ایک سیرہ دورہ میں ایک مجھے سوال آیا میرے ای میل پہ کہ اگر کوئی انسان مسلمان اپنی زندگی کے بیزار ہو، وہ کچھ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اس کے حالات ایسے ہوں، اس کے ازدواجی حالات ایسے ہوں، تو وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتا، یا اس طرح کا کچھ سوال تھا۔ تو بہرحال وہ یہی تھا کہ اگر کوئی جینا نہ چاہے تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام سوالات جو مجھے کرنا چاہتے ہیں وہ طائف کو پڑھ لیں، وہ ہجرت حبشہ کو پڑھ لیں، اس کو بار بار پڑھ لیں، اور مختلف سیرت نگاروں کی پوائنٹس کو لے کے جب وہ اس کے اوپر خود بیٹھ کے سوچیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ اس کو زندگی کا مقصد مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد میں کیا تھا۔ یہ سیرت نگار نے جو پوائنٹس لکھے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نعمتوں کا اعتراف کیا اس فریاد میں کہ اللہ جی آپ مجھے میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، آپ مجھے کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو نقطہ، جو پوائنٹ میں نے یہ پڑھا اور میں خود بہت اس سے مجھے سٹرائک کیا اور میں ہل گیا کہ اس حالت میں بھی کہ جب لہو مبارک سے وہ جوتے بھر گئے ہیں، اس حالت میں بھی آپ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو اس معاشرے میں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ سیرت کے کیسے کیسے روشن باب ہیں، میں تو آج صرف آپ کو ایک ایک لائن پڑھ کے آگے چلتا جا رہا ہوں۔ آپ اس کے اگر سوچنا چاہیں تو ہفتوں مہینوں بھی کم پڑیں گے کہ کس وقت آپ نے اتنے زیادہ نعمتوں کا اعتراف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس فریاد میں اللہ پاک کی ناراضگی سے پناہ طلب کی ہے۔ کیا میرے اوپر، آپ کے اوپر جب حالات آتے ہیں، کیا ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے کہ یہ میرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہوگی؟ جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے اس ایک فریاد میں اتنے پوائنٹس ہیں کہ کبھی امت نے میرا نہیں خیال اس کو ریکال کیا ہو، اس کا مذاکرہ کیا ہو۔ کبھی کسی مدرسے میں جیسے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ای میل پہ کہ ہم کیا کریں، بھئی اس کو واقعہ طائف کو یہاں اس طرح پیش کریں، اور اس کے بعد اس کے تمام نکات کے اوپر آپ طلباء میں سے، طالبات میں سے ان کے ساتھ مذاکرہ کریں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ ناراضگی سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے کس قدر اور ہر وقت ہر گھڑی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آپ بے بسی کی، اگر آپ بے بس ہیں تو پھر یہ طائف کی فریاد کو آپ سن کر اور اس سے روشنی پا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ طائف کا ایسا واقعہ، اور اس کے بعد ہر سیرت نگار لکھتا ہے کہ تبلیغ 2 چند ہو گئی، 6 چند ہو گئی، آپ نے تبلیغ کو بڑھا دیا۔ اسی طرح ہجرت حبشہ کا بھی ایک پیغام ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں کپل کر لیتے ہیں۔ کئی سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہجرت حبشہ مقاطع ابی طالب ہے، بائیکاٹ ہے شیب ابی طالب ہے کو سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ 3 سال کھانے پینے کو نہیں ملا، باہر آ کر ایک سیرت نگار نے لکھا کہ کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 3 سال بھوکے مر گئے ہیں، 3 سال پیاس سے مر گئے ہیں، 3 سال بائیکاٹ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں، تو تھوڑی آرام طلبی کر لیتے ہیں، تھوڑے اپنی کمزوری کو اور اپنی کمیوں کو، اپنے بزنس کو سیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا وقت دیجئے، ان کو سیٹ کر کے آتے ہیں، پھر آپ کے مشن پہ چلیں گے۔ کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں آج امت سے جب نکلی ہیں تو پھر امت کو آج سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے وہ ایک 1.5-2 کروڑ لوگ جو اسرائیل ہیں، جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو، ہر پلان کو تو کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے ہر چیز کو دیکھنے کو تیار ہیں، لیکن سیرت کے ان نکات کو دیکھنے کو وہ تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ خلاصہ سفر طائف کا چل رہا۔ اس میں ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ پیغمبر آمنہ مشن کے ساتھ ویلیوز کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 ویلیوز رکھی ہیں، میں اسی کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ آپ کی طائف میں اتنے پتھر جو برسائے گئے، اس کے بعد آپ نے جو فریاد کی ہے اس میں بے شمار نعمتوں کا اعتراف ہے،
اللہ پاک سے ناراضگی سے پناہ طلبی ہے کہ کہیں میرے سے آپ ناراض تو نہیں اللہ جی. میں نے کب کہا کس موقع پہ کوئی میرے اوپر حالات آئے اور میں نے اس طرف رجوع کیا کہ میں اللہ جی میں ناراض ہوں تو میں اس گناہ کو ختم کرتا ہوں اور میں اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلتا ہوں؟ کیا یہ لیسن لیا میں نے آپ نے؟ جب آپ اور میں بے بس ہوں تو پھر کیا ایسی فریاد میں نے اللہ سے کبھی کی؟ اور اس کے بعد جب حالات آتے ہیں دین کی محنت کرنے والوں پہ، تو جیسے سفر طائف کے بعد تبلیغ کئی گنا بڑھ گئی، مینی فولڈ اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، ایسی محنت شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. کیا ہم آج ایسا کرتے ہیں کہ یہاں ہم کوئی حالات آنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر ایک سیرت نگار نے لکھا کہ پیغمبرانہ مشن کے ساتھ ویلیوز کا ایک سمندر ہوتا ہے. کیا کبھی میں نے آپ کو نے طائف کو اور ہجرت حبشہ کو، ہجرت مدینہ کو کبھی اس طرح سے دیکھا کہ میں نے اس میں سے ویلیوز کے سمندر میں سے کتنی ویلیوز لے کے اپنے اندر لانا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر میں مدرسے میں ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، تو میں نے اس ویلیوز کو آگے اپنے سٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے. کیا یہ میں نے اپنے مشن کا حصہ بنایا؟ اور جو اس کو مشن کا حصہ بنائے گا، روز محشر حوض کوثر پہ کیا مہمان نوازی ہوگی، اس کو بھی تو سوچ لینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد باہر والوں پہ ایک نان سٹاپ محنت شروع ہوئی ہے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں جائیں گے. آج کے لیکچر میں ہم اپنا معراج شریف کے واقعے کے اوپر اپنی گفتگو مکمل کر کے لیکچر کا اختتام کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، میں قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے. تو مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے کہ میں نے اس کا فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے. صبح شام اٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے گھر سے اور آتے ہوئے گھر، میں یہ آیت دیکھتا ہوں اور پھر یہ اپنے آپ کو ریکال کرتا ہوں کہ آج میں نے کتنا اس کا حق ادا کیا، کہ میں نے آج سیرت کتنے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکے. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اسی چیز کو، اسی کیریئر کو اللہ سے مانگ لیجئے اور پھر ساری زندگی اس کے اوپر اپنی زندگی کو کھپا دیجیے. تو بہرحال پہ در پہ صدمات کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو وہ دیا کہ جو کسی اور کو کبھی نہیں ملا، کہ معراج کی رات اپنے پاس اپنے قریب بلا کر آپ سے گفتگو فرمائی. تو اس میں مکی دور 13 سال ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ سب سے کثرت سے روایت کسی ایک واقعے کے بارے میں اگر آئی ہیں تو وہ یہ واقعہ معراج پہ آئی ہیں. یہ کتنا اہم واقعہ ہے، کیا اس تناظر سے کبھی آپ نے پیش کیا کسی کو؟ 45 کے قریب صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. صرف بخاری اور مسلم میں اس کی جو روایات ہیں وہ شاید 30+ روایتیں آپ کو بخاری اور مسلم میں مل جائیں گی. اتنی کثرت روایات کے ساتھ یہ واقعہ ہے. میں اس کا آپ کو کرکس عرض کر دیتا ہوں کہ جبریل امین آپ کے پاس دیوار جو ہے اس کے پھاڑ کر اس کو آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کا شق صدر کیا گیا، عذاب زمزم سے دھویا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو براق کی سواری پیش کی گئی ہے. براق کی سواری پر آپ سوار ہو کر اور بیت المقدس کی طرف گئے ہیں. بیت المقدس کی طرف آپ گئے ہیں، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا جاؤ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرو. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ہم قربان جائیں کہ ہمیں ماں کی گود میں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور ان کا کلمہ نصیب ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا، انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد جبریل امین لے کر آپ کو ملائے اعلیٰ کی طرف چلے گئے. جب جبریل امین آپ کو لے کر گئے ہیں تو آپ ایک آسمان دوسرے آسمان، اس طرح آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے 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 آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں. یہاں جا کر جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایک انچ بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، اس لیے اب آپ کو خود آگے جانا ہوگا. اور سدرۃ المنتہا سے جب آپ آگے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں یہ بھی آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے کلموں کے چلنے کی آواز سنائی دی. پھر آپ اس کے بعد حضیرت القدس پہنچے ہیں کہ جس مقام پہ کائنات میں کوئی ذی روح کوئی فرشتہ کبھی نہیں جا سکا. آپ اس حضیرت القدس میں جب پہنچے ہیں تو پھر سلاموں کا تبادلہ ہوا ہے. ہم جو اتحیات میں پڑھتے ہیں اس کا پس منظر و سیاق و سباق یہ سلاموں کا تبادلہ ہی ہے. وہاں سلاموں کا تبادلہ ہوا ہے. اور اسی طرح سفر معراج میں آپ کو جنت اور دوزخ کے حقدار دکھائے گئے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنے سٹوڈنٹس کو یہ والا ٹاپک یہاں سے پڑھایا ہے کہ بھی دیکھو یہ جنت کے حقدار ہیں اور یہ دوزخ میں غیبت کرنے والے، سود کھانے والے؟ یہ اس طرح کے ٹاپکس بنا کے آپ اپنے اسکول کالج کے بچوں کو اگر پڑھاتے تو یقین جانیے آج ہمیں رزلٹ بہت شاندار ملے ہوتے. ابھی بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا یا زیادہ نقصان نہیں ہوا. ابھی بھی سب مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ان
اس روشنی کو اور ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس پہ مذاکرہ کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، خالی بیان نہ کریں۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ وہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو، آپ کے پاس میٹرک کی فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، انہیں کو آؤ بھی آج ہم جو واقعہ ہے معراج ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے حقدار یا اس واقعات کو دکھایا گیا، آؤ آج ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آپ کسی کو کھڑا کریں، اچھا بتاؤ اس سے کیا سمجھا، اچھا تمہارے دل میں اس سے کیا آ رہا ہے، تم اس کے اوپر کیا کہتے ہو، تم اس کے اوپر کیا کہتی ہو۔ یہ بڑا آسان طریقہ تھا ان بچوں کو انوالو کرنے کا۔ اللہ پاک کرے کہ ہم سیڈ والے ایسی چیزیں بنانے میں کامیاب ہوں کہ ہم اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، عرش کے نیچے سے یہ تحفہ آپ کو اس دن ملا، نماز کا تحفہ آپ کو سفر معراج میں ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ 50 نمازوں میں تخفیف کراتے کراتے 5 نمازیں ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ بھی اس میں بھی تخفیف کرائیے۔ تو اس وقت سیرت میں ہے کہ وہاں ایک منادی آواز آ گئی کہ میں نے اپنا فریضہ قائم کر دیا، اور ان کو 5 نمازیں فرض ہو گئی، لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ تو اللہ پاک تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہر جگہ پہ نوازتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہی وہاں سے ان برکتوں کو نہ سمیٹ پائے تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت بھی کون ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس معراج سے آئے ہیں تو پھر بیت المقدس گئے ہیں، اور بیت المقدس سے واپس حرم میں آئے ہیں۔ اگلے دن آپ حرم میں بیٹھے ہیں تو ابو جہل آپ کے پاس آیا، اور اس نے وہ آ کے اکثر آپ سے کہا کرتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کوئی بات ہے تو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ معراج اس کو بیان کیا، تو وہ اتنا بدبخت ازلی تھا، اتنا بدبخت ازلی تھا کہ اس نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بعد میں چلا جاؤں اور اس نعوذ باللہ اس واقعے سے مکر نہ جائیں، تو آپ کو پکا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں اور لوگوں کو بلاؤں تو آپ یہ واقعہ سنا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بالکل سناؤں گا۔ تو وہ بھاگ کے لایا اور لوگوں کو، کہ تاکہ اس واقعے کے بعد پھر وہ لوگوں سے لوگوں کو متنفر کر سکے۔ بہرحال وہ اس لوگوں کو لایا، آپ نے یہ واقعہ پھر بیان کیا، اور یہ لوگ اٹھ کے صدیق اکبر کے پاس چلے گئے کہ دیکھو آپ کے صاحب نے تو آج بڑی عجیب بات کر دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر کے قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں پہ ان پہ ایمان لے آیا ہوں، وہ تو جو وحی کی اور غیب کی خبر لاتے ہیں میں تو پہلے اس کو مانتا ہوں، تو اس بات پہ کیوں نہ مانوں؟ اور وہیں سے آپ کا لقب اس صدیق پڑ گیا۔ لیکن یہاں ایک واقعہ بہت اہم ہے، مفتی جمیل صاحب نے بھی سنایا تھا مجھے اس کا حوالہ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس کا حوالہ مل گیا دکتور مہدی رزق الاحمد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہو کے معراج کے لیے جا رہے ہیں بیت المقدس، تو راستے میں آپ کو خوشبو آئی ہے، اور وہ آپ نے جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فرعون کی باندی کی قبر سے خوشبو آئی۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کو کنگا کرتے ہوئے کنگا گرا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا، اور اس کی بیٹی نے فرعون کو بتا دیا کہ یہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتی ہے۔ انہوں نے اس کے 2 بچوں کو لا کر اور ایک بہت بڑی دیگ، اس میں تیل جلتا ہوا، فل جلتا ہوا تیل، اور اس کا بیٹے کو پھینکا اور کہا کہ مجھ پہ اپنے ایمان سے پھر جا، ورنہ تیرے یہ بچے جیسا تیرا حال ہوگا جو تیرا شیرخوار بچہ تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بچے نے روح پرواز کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ماں ثابت قدم رہنا۔ اس کا دوسرا بچہ بھی اس کڑائی میں گیا، وہ خود بھی گئی۔ اپنا ایمان بچانے والے کی قبر کی خوشبو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ امت یہ جان لے کہ اپنا ایمان بچانا اللہ کے ہاں یہ ویلیو رکھتا ہے۔ تو ہم سیرت اس لیے پڑھانا چاہ رہے ہیں پوری کی پوری کہ پوری امت کا ایمان بچے جائے۔ سوچیں کیا ملے گا، سوچیں کیا ملے گا، سوچیں کیا مہمان نوازی ہوگی۔ اسی کے اوپر میں آج کا اپنا ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ واقعہ ہجرت اور فلسفہ ہجرت اور فلسفہ ہجرت حبشہ، فلسفہ واقعہ معراج اور آگے آنے والے تمام واقعات کے فلسفے کو اپنے اندر اور اپنی نسلوں میں اتارنے والا بنا دے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ آج گرمی کی وجہ سے ہماری لائٹ یہاں نہیں تھی، تو اس لیے کافی دفعہ مجھے اپنا پسینہ بھی صاف کرنا پڑا، اس لیے مجھے فمبل بھی کرنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ ایک آدھا کوئی سوال لے لیتے ہیں، جزاک اللہ۔